السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ نحمده ونصلي على رسوله الكريم، اما بعد، قال النبي صلی اللہ علیہ وسلم: خيركم من تعلم القرآن وعلمه، او كما قال علیہ الصلاة والسلام۔ کہ ہمیں دنیا سے کیا مطلب، مدرسہ ہے وطن اپنا۔ کہ ہمیں دنیا سے کیا مطلب، مدرسہ ہے وطن اپنا۔ مریں گے ہم کتابوں پر، ورق ہوگا کفن اپنا۔ محترم سامعین کرام، آج کی مجلس میں آپ حضرات کے روبرو مدرسہ کی مختصر حقیقت بیان کرنا چاہتا ہوں۔ امید ہے کہ بغور سماعت فرمائیں گے۔ مدرسہ ایک بہت بڑی نعمت ہے۔ آج کے دور میں مدرسہ بہت ہی قیمتی چیز ہے۔ اللہ تعالیٰ نے ہمیں یہ نعمت عطا فرمائی ہے، ہمیں اس سے فائدہ اٹھانا چاہیے۔ علم دین کا اتنا سیکھنا فرض ہے جس سے نماز، روزہ وغیرہ درست ہو سکے۔ علم دین کی تعلیم اس مدرسے میں ہوتی ہے۔ یا مدرسہ ماں کی گود کی طرح ہے۔ جس طرح بچہ ماں کی گود میں پرورش پاتا ہے، یہاں انسان پرورش پاتا ہے، اور مدرسہ انسان کو انسان بناتا ہے۔ مدرسہ چند افراد مل کر بناتے ہیں، اور مدرسہ کئی افرادوں کو بناتا ہے۔ مدرسہ کی عمارتیں ہم بناتے ہیں، اور مدرسہ ہمارا قلب بناتا ہے۔ اللہ تعالیٰ سے ہمارا تعلق جوڑتا ہے، اور یہی نبی کا کام تھا کہ مخلوق کو خالق سے جوڑتے تھے۔ یا مدرسہ بھی ہمیں اللہ سے جوڑتے ہیں، جس طرح نبی مخلوق کو خالق سے جوڑتے تھے، اسی طرح مدرسہ بھی ہمیں اللہ سے جوڑتا ہے۔ لہٰذا ان مدرسوں کو نہ کوئی طاقت ہلا سکتی ہے، اور نہ کوئی طاقت ان مدرسوں کو توڑ سکتا ہے۔ محترم بزرگوں، یہی وجہ ہے کہ آج مدارس کا جال ہر طرح و کنار پھیلا ہوا ہے، جبکہ حکومتیں رات دن ان اداروں کو مٹانے اور ختم کرنے کی کوشش کر رہے ہیں، لیکن ان اداروں کا نظام ایسی عالی ذاتی قبضے میں ہے جس کا نہ کوئی بگاڑ سکا ہے اور نہ بگاڑ سکے گا انشاءاللہ۔ اب اس کے متعلقین کے بارے میں سرور دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان سے سنے۔ حضرت انس رضی اللہ عنہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا نقل ارشاد فرماتے ہیں کہ اگر دنیا میں ان لوگوں کو دیکھنا چاہتے ہو جن کو اللہ تعالیٰ نے جہنم کی آگ سے آزاد کر دیا ہے، تو طالب کرام کو دیکھو۔ باخدا جو طالب علم صرف علم دین حاصل کرنے کی نیت سے کسی عالم کے دروازے پر جاتا ہے، اس کو ہر حرف اور ہر قدم پر 1 سال عبادت کا ثواب ملتا ہے، اور اس کے لیے جنت میں ایک شہر بنا دیا جاتا ہے۔ جہاں جہاں اس کے قدم پڑتے ہیں، فرشتے اس کے لیے مغفرت کا اعلان کرتے ہیں۔ یہ وہی لوگ ہیں جن کو اللہ تعالیٰ نے جہنم کی آگ سے آزاد کر دیا ہے۔ اس سے مراد وہی لوگ ہیں جو علم دین حاصل کرتے ہیں اور مدرسے میں رہتے ہیں۔ ظاہر سی بات ہے، جب طالب کرام کا اتنا بلند مقام ہے تو ان لوگوں کی کیا شان ہوگی جو طالب کرام پر خرچ کرتے ہیں، مدرسے میں امداد دیتے ہیں، اور ان کے پیسے اور روپے سے جو عمارتیں بنائی جاتی ہیں، تو اللہ تعالیٰ آخرت میں ان کو کتنا بڑا اجر دے گا۔ دوستو، مدرسہ کیا ہے؟ مدرسہ میں قرآن ہے جو اللہ تعالیٰ کی کتاب ہے، انقلابی کتاب ہے جس نے دنیا کی کایا پلٹ دی، ہلچل مچا دی۔ سب سے پہلے قرآن نے آ کر یہ کیا کہ جو بندے خدا سے ٹوٹ چکے تھے انہیں خدا سے جوڑا، اور فرمایا کہ تم تعلق توڑتے ہو لیکن خدا نہیں توڑتا۔ چنانچہ اگر خالق کو مخلوق سے تعلق نہ ہوتا تو قرآن نہ بھیجتا۔ قرآن نے بھٹکے ہوئے لوگوں کو راہ دکھائی ہے، زمانہ کو خیر القرون بنا دیا، اور قرآن قیامت تک آنے والوں کے لیے مشہور راہ بن گیا۔ قرآن کریم کا کتنا بڑا احسان ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو محمد بن عبداللہ سے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بنا دیا اور خاتم نبیین بنا دیا۔ بہرحال اداروں کا مدار مدارس اور علم دین پر ہے۔ تعمیر سے اونچائی نہیں آتی، ان اداروں کا رشتہ اصحاب صفا سے چلا ہوا ہے، جن کے معلم سرور دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم تھے، اور جن کے طالب علم حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ، حضرت فاروق اعظم رضی اللہ عنہ جیسے تھے۔ ہم یہ فخر سے کہہ سکتے ہیں کہ کوئی یونیورسٹی سے فارغ ہونے والا اس طرح کا فخر نہیں کر سکتا۔ یہ وہی دینی ادارہ ہے جس میں جبریل خود طالب علم بن کر علم دین حاصل کرنے استغفار کے لیے آئے تھے، اور کہتے تھے کہ ایمان اور احسان کیا چیز ہے، قیامت کب آئے گی۔
تو اس مرکز میں طالب علم بن کر جبریل بھی رہے، ایسا نہ کوئی پیش کر سکا اور نہ کر سکے گا۔ دوستو، مدرسہ کی قدر کرو، اگر تم نہ کرو گے تو اللہ تعالیٰ دوسروں کو پیدا کر دے گا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے سے مدرسہ چلے اور چل رہے ہیں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا توجہ اور دعا ساتھ میں ہے، ان مدرسہ میں مٹ نہیں سکتا، اور جس کا تعلق مدرسے سے ہے وہ بھی مٹ نہیں سکتا۔ لہٰذا مدرسہ کی قدر کرو اور اس سے تعلق جوڑو۔ اللہ تعالی ہمیں دینی اداروں کی قدردانی کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ وما علینا الا البلاغ۔